भैयू, बड़े बेवफा हैं आप। नहीं आए अपनी गुड़िया से मिलने दोबारा। अब मैं भी बात नहीं करूंगी। याकूत ने मुंह बनाते हुए साइड ड्रॉअर से लॉलीपॉप बरामद किया। इतने दिन हो गए, मुझे तो अब अपना ख्वाब ही लग रहा है सब। लेकिन ये लॉलीपॉप ख्वाब और हकीकत की तफरीक कर देती है। लॉलीपॉप का रैपर हटाते हुए छोटे बच्चे की तरफ डंडी दांतों में दबाकर इसका इरादा खुद को इन साजो संगार से आज़ाद करने का था, लेकिन नज़र पानी के खाली जग पर गई। उफ, पहली ही थकन ने आधी जान निकाल ली है, इस पर तुम भी खाली मुंह चढ़ा रहे हो। कोई नहीं, नींद में गिरने पड़ने से ले आना बेहतर है। वो खुद कलामी करती नाइट सूट का छोटा सा दुपट्टा गले में मफलर के अंदाज में लपेटती जीने उतरकर किचन की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजे में से ठटक कर रुकना पड़ा। वाइट शलवार कमीज में अपने दराज कामत को नुमाया करते हुए सिल्की बालों को यूं ही पश्त पर खुला छोड़े, दोनों बाजुओं को कोहनियों तक फोल्ड किए, माथे पर रजली बल नमूदार किए, घनी मूछों तले अनाबी लबों को भींचे, वो अक्सर खुद से ही नाराज खफा और गुस्सा रहने वाला शख्स चम्मच को मजबूत उंगलियों में दबाए कॉफी फेंट रहा था। ए लड़की, रुको। वो जो धड़कनों की शोर को समेटते उल्टे कदम लौटने वाली थी, भारी तहक्कुम भरी आवाज पर जैसे पत्थर की मूरत बन गई। प्याजी रंग का कंगा इस पर बहुत जच रहा था। कानों में आवेजे, बातें पर झूल रहा मान टिका, भरी भरी कलाइयाँ, मिटा मिटा सा मेकअप, गुलाबी आरिस पर लरसती घनी पलकें, सख्ती से आंखें नीचे खौफ से सफेद पड़ती। वो किसी माहिर संगतराश की खलवत के लम्हों में फुर्सत के औकात में बैठकर तराशा गया शाहकार ही लग रही थी। एक पल के लिए जुल्नू रंग के जहन से असल रोकने की वजह ही महव हो गई थी, लेकिन कपकपाते पंखड़ी से नाजुक लबों पर दबी डंडी को देखकर फसूं छनाके से टूटा। मैंने सच में कुछ नहीं, मुझे नहीं मालूम था आप यहाँ। उफ। आंखें मीचते तमाम हिम्मत जमा करती जोरों शोर से वो अपनी सफाई दे रही थी कि जुल्लू रन ने हाथ बढ़ाकर बेदर्दी से इसके मुंह से डंडी खींची। याकूत की खौफ से चीख निकल जाती अगर जो बर वक्त इसके लबों पर अपना भारी हाथ रखकर खींचकर इसे साइड दीवार से के साथ ना चिपकाता। अचानक इफ्तितात पर वहशत से फटी आंखों का टकराव जब 2 इंच के फासले पर मौजूद सुर्ख चेहरा और लहू रंग आंखों से हुआ, तो खौफ से सुनहरी नैन कटोरों में जैसे समंदर आ गया था। ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? वो इसकी खौफ, वहशत, आंसू किसी की परवाह किए बगैर सख्त अंदाज में मुद्दे पर आया था। मैंने पूछा लड़की, ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? इसे खामोश देख वो नीचे आवाज में धाड़ा। याकूत की घुटी घुटी सी चीख निकली। मुंह पर इसका भारी हाथ था, ना भी होता तो वो कौन सा जवाब दे देती। इसके सवाल ने तो इसकी आधी जान यूं ही निकाल दी थी। आखिरी बार पूछ रहा हूँ लड़की, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? अगर अब शराफत से तुमने जवाब ना दिया तो इसके बाद जो मैं करूंगा इसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वो सफाकियत से दांत पीसकर इसे आखिरी वार्निंग दे रहा था। इस मामूली सी लॉलीपॉप से कितनी यादें थी जुड़ी इसकी। रूह पर लगे जख्म असर नौ हरे हुए थे। जिस तरफ ये चीज इशारा कर रहा था वो दुआ गो था कि ऐसा ना हो, और अगर ऐसा हुआ तो वो क्या करेगा, इसका इसे खुद नहीं मालूम था। मुझे मुझे इसकी वहशत बड़ी दहाड़ और लबों पर रखे हाथ से याकूत की सांसें उखड़ने लगी थी। उफ, क्या मसला है? इसे बजाय जवाब देने की सांस खींचने की तगोदो में हलकान दे को झुंझुलाया, फिर मजबूरन अपना हाथ हटाते इसका बाजू थामकर टेबल तक लाया। इसे पियो। इसे मुसलसल हिचकियां लेता देख वो अपना गुस्सा, इश्तियाल सब फरामोश किए चिड़चिड़ा हो रहा था। शायद गुस्से पर फिक्र का गालिबाना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। पियो इसे, क्या मुसीबत है? हनूज सांस खींचता देख वो हकीकतन झुंझुला गया था। तभी खुद ही ग्लास इसके लबों से लगा गया। याकूत ने भी कांटे उग रहे हलक में एक ही सांस में पूरा गिलास उंडेल दिया था। इसका सवाल, इसके तासुरात इस कदर खौफनाक थे कि इसकी सांसें खुश्क हो गई थीं, लेकिन वो टला कहाँ था। हनूज अपने देहोकल वजूद से इस पर साया वगन अपनी चुपती कोचती नजरों से इसकी रूह कब्ज करने के दर पर था। ये रहा तुम्हारा पानी, तबीयत संभल जाए तो ऊपर चली जाना, लेकिन याद रहे मेरे सवाल से तुम्हें कतई छुटकारा नहीं मिला है। जवाब तो तुम दोगी ही। वो झक भर के इसके सामने टेबल पर पटकता फंकारा। याकूत ने सहम के आंखें मींची। जुल्लू रंग की खाइफ नजरें वे साख्ता इसके नाक तक आ चुके नाजुक से टीके पर ठहरी। सुनहरी आवारा लटों के हाले में दमक रहा बेपरवाही मलकूती हुस्न का मुजस्मा किसी भी आबिद जाहिद की धड़कनों की लय बड़ी आसानी से बदलने की सलाहियत रखता था। हुस्न अपने जादू दिखाने में नाकाम भी ठहरता तो मासूमियत में तो लाजमी दिल का नजराना वसूल कर लेना था। लेकिन इसका पत्थर दिल न जाने किस सर्द आनी दीवार की कैद में सुलगता बैठा था कि नजरें चाहे कितनी बार इल्तजा और हुस्न पैगाम मोहब्बत लेकर जाती, सब इस आहनी दीवार से टकराकर पाश पाश होकर वापस लौट जाती।
मेरी उम्मीदों का हासिल मेरी काविश सिला, एक बेनाम अजियत के सिवा कुछ नहीं। वो सर झटकता फ्रिज की तरफ मुड़ा, वहां से दूध निकालकर गर्म करने के बाद ग्लास में डालकर वापस टेबल के पास आया, जहां वो हनूज सर झुकाए लरज रही थी। कुछ हवाले हमारे लिए एजाज होते हैं, कुछ अजियत। कभी तुम मुझे बहुत अजीज हुआ करती थी लड़की, लेकिन तुम्हारे हवाले ने तुम्हें शजरे ममनू करार दे दिया। ग्लास टेबल पर रखकर वो एक जख्मी सर्द सी नजर इस लरज रही नाजुक सी लड़की पर डालकर कॉफी उठाता लंबे लंबे डग भरता वहां से निकल गया था। छिड़ेंगे वही किस्सा गम और तरह से, लाएंगे तुझे राह पर हम और तरह से। हम सोचते रहते हैं अता और तरह की, देता है तेरा दस्ते करम और तरह से। याकूत ने सिसकी दबाकर भाप उड़ाते दूध के गिलास को देखा। धूप था या छांव था ये शख्स, जो भी था इसकी रगों में कुछ यूं खून की तरफ बस गया था कि इसका करम, इसका सितम, इसकी इनायत, इसकी बेइतनाई सभी सुहाने रू माहौल होती थी। चाचू आप यहाँ? जीने उतर रहे ताबिश ने हैरानी से किचन से आंधी तूफान बनकर बरामद हुए जुल्लुरैन को देखा। ताबिश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो फौरन से बेशतर अपने तासुरात दुरुस्त करता इसकी जानिब मुड़ा। चाचू खैरियत? तुम बताओ, अनाया ठीक है? जुल्लुरैन ने दानिस्ता ध्यान खुद से हटाना चाहा। जी बस तबीयत ज़रा लो है, तो मैं इनके लिए दूध कॉफ़ी कुछ लेने आया था। अनाया के जिक्र पर कुछ देर पहले का मंजर जहन पर लहराया तो कौम का ही वो पजल हुआ था। भाभी बता रही थी काफ़ी तबीयत खराब थी घर पहुंचने तक, वो अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रही थी। फजूल में घर ठहरे मेहमान बात ना बनाने लग जाए, इसलिए उन्होंने डॉक्टर को नहीं बुलवाया। जुल्लुरैन की बात पर इसने सिर्फ सर हिलाया। आप किस लिए इतने देर तक जाग रहे हैं? होटल से सारे अरेंजमेंट देखने में वक्त लग गया। उसने कंधे अचकाए। ओके, फिर आप आराम करने जाएं, मैं भी। ताबिश बोलकर आगे बढ़ने को था कि जुल्लुरैन तेजी से राह में हायल हुआ। क्या हुआ चाचू? ताबिश ने अचंभे से चट्टानी दीवार से वजूद को देखकर आईब्रो उठाया। कुछ नहीं। कुछ भी तो नहीं। जुल्लुरैन खसिया कर हंसा। वो नहीं चाहता था कि रोती हुई याकूत पर ताबिश की नजर पड़े, लेकिन अब ताबिश को रोके कैसे ये भी दिमाग में नहीं आ रहा था। चाचू आप वाकई बहुत थक गए हैं लगता है, ताबिश इसकी बौखलाहट से महसूस हुआ। नहीं यार, वो किचन में दूध खत्म हो गया है। दरअसल मेरा मिल्की कॉफ़ी का मूड हो रहा था तो मैंने इस्तेमाल कर लिया। तुम ऐसा करो, ये नाया को दे दो, शुगरलेस है। तुम तो जानते हो मैं शुगरलेस ही पीता हूँ। जुल्लुरैन ने तेज से बहाना करते हुए कॉफ़ी का कप ताबिश के हाथ में थमाया। बट चाचू ये तो। कोई बट नहीं यार, मुझसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत अनाया को है। मैंने चखा तक नहीं। डोंट वरी, अब जल्दी जाओ। जुल्लुरैन ने बात अचक कर मुकम्मल करते हुए ज़बरदस्ती का रुख वापस जीने की तरफ किया था। ताबिश इसकी अजीबोगरीब रवैये पर हैरान होता सीढ़ियाँ चढ़ गया था। छत पर कुछ देर ताज़ी हवा लेकर वो दानिस्ता 20 से 25 मिनट वक्फ करके वापस कमरे में आया तो अनाया धुले धुलाए चेहरे के साथ आंखें मूंदे बेड के दाएं जानिब क्राउन से टेक लगाए बैठी थी। कॉफ़ी। आवाज़ पर इसने चौंक कर आंखें खोली। कॉफ़ी? बिना कप थामे से सवालिया नज़रों से इसे देखा। अफनान की तरफ से है स्ट्रेस फ्री दवाई। इसने कंधे अचकाए तो अफनान के नाम पर वो खामोशी से कप थाम गई। आप यहाँ सोएंगे? इसे इत्मीनान से जगह संभालता देख ठंडी कड़वी कॉफ़ी से नाया को अछूका लगते लगते बचा था। आपके ख्याल में मैं कहाँ सोऊंगा? ताबिश ने मोहतरमा का मतलब समझकर ही आईब्रो उठाए। कम अज़ कम यहाँ नहीं। वो कॉफ़ी को साइड टेबल पर रखती फुल ऑन जराह के मूड में थी। और ऐसा क्यों? वो भी कुशन गोद में लेकर जनाबा के जवाब का मुंतज़िर पूरे का पूरा मुतवज्जे हुआ। क्योंकि देखे मोहतरमा, गालबन इस कमरे में किंग साइज बेड इसीलिए सेट किया गया है कि जब कमरे का मालिक एक की जगह दो हो जाएं तो इनके दरमियान कम से कम सोने को लेकर जंग ना छिड़े। इसलिए अच्छी बच्चों की तरह आप उस तरफ गुड नाइट करें, मैं इस तरफ शब बखैर करता हूँ। वो अनाया को कुछ बोलने का मौका दिए बगैर गोद में लिया कुशन मुंह पर रखकर तकिए में मुंह डाल गया। मिस्टर ताब, और हाँ, सोफे का ख्याल भी दिल में नहीं लाएं। वहाँ ना मैं समा सकता हूँ, ना ही आपकी तबीयत के पेश नज़र आपको समाने दूंगा। सो गुड नाइट। दोबारा अनाया की बात काट कर वो अपनी सुनाता करवट बदल चुका था। अनाया ने घूर कर इसकी चौड़ी पश्त देखी और नतने फुलाती अपनी जगह दराज हो गई। जब 2 मिनट बाद वापस बंदे की आवाज़ गूंजी। एंड या सॉरी, सुना था कोई गिफ्ट देना होता है, लेकिन मैं लाना भूल गया। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सो इट्स ओके।
वो दबे दबे गुस्से से बोली, मुझे भी मालूम था, शुक्र मैंने जहमत नहीं की, वो भी कहाँ कम था, करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अनाया भी चढ़कर दोबदू बोली, कॉफ़ी तो पी लेती, मेहनत से बनाई थी। वो फिर बोला, मुझे आप पर एतबार नहीं। वो चिढ़ गई, एतबार नहीं है तभी मेरे पहलू में इसी आसानी से दराज हैं। वो तकिए से मुंह निकालकर मानी खेज अंदाज में अनाया को सुलगा गया। आपकी इन्हीं फजूल हरकतों की वजह से नहीं लगता कि आपके साथ ज़बरदस्ती हुई है। इसकी बात पर इनाया बुरी तरह तिलमिला गई थी। फिर आप मुझसे क्या सुनने की मुतमन्नी है लेडी बॉस? क्या मैं ये कहूँ कि मैं आपसे शदीद किस्म की मोहब्बत नामी मर्ज में मुब्तला हूँ और तजर्बाकार तबीब शदीद मोहब्बत का इलाज शादी तजवीज़ करते हैं? वो सेकंड में दरमियानी फैसला मिटाकर इसकी तरफ झुका, गंभीर सरगोशियाना अंदाज में अनाया की सांसें रोक गया। पीछे हटें, ऐसी कोई फजूल ख्वाहिश नहीं है मेरी। अनाया की सांसें धर्म भरम हुई। जो हुक्म जनाब का। वो शराफत से अपनी जगह पर चला गया। निचला होंठ दांतों में दबाए वो शदीद नजरों से इसका हवास बाख्ता चेहरा देखकर लुत्फानंदोज हो रहा था। और आइंदा भी इस किस्म की फजूल हरकतों से गुरेज कीजिएगा, वरना अच्छा नहीं होगा। बिगड़े तनफ्फुस के साथ इसने वार्न सख्ती से किया था इसे। जी दुरुस्त, वो दिल जलाते मुतबस्सम लहजे में बोला। दबंग लेडी की मुखलाहट मजा दे रही थी। खामोशी से सो जाएं। गुस्से से कुछ ना समझ आया तो पूरा कंफर्टर खींचकर वो रुख मोड़ गई। आपके ताबिश खामोश ही रहा। ये थी न्यूली मैरिड कपल की शब ज़वाफ। खिड़की से किसी शौक जुमले और बेसाख्ता गुस्ताखी का मुंतजिर चांद तासुब से मुंह बसूरता बदलों की ओट में छुप गया था। इतने दिनों के शब ख्वाबी और जहनी थकान का कमाल था कि अजनबी माहौल नामानूस बिस्तर होने के बावजूद कुछ ही देर में वो नींद की वादियों में उतर गई थी। गहरी नींद में इसे महसूस हुआ जैसे कोई इसे मुसलसल आवाज़ें लगा रहा है, लेकिन वो चाहकर भी नींद के बोझ से भारी पपोटों को जहमत नहीं दे पा रही थी। मुसलसल सदाओं से तंग आकर आखिरकार इसने बामुश्किल भारी पपोटों को वाक करके खुद पर झुके वजूद को देखना चाहा तो मानूस मगर धुंधला हल्का सा चेहरा नजर आया, लेकिन नींद इस कदर हावी थी कि वो आवाज़ इसकी समझ में नहीं आ रही थी। प्लीज़ जल्दी उठें, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी उठें। ताबिश ने इसे वापस आंखें मूंदता देख परेशानी से इसका कंधा हिलाया। क्या क्या हुआ है आपके? वो हड़बड़ाकर मुतहविश उसी उठ बैठी। कुछ नहीं, प्लीज़ आप फ्रेश होकर चादर ले लें, हमें कहीं जाना है। फितरी सवाल नज़रअंदाज करते हुए इसने खुद इसके ऊपर से कंफर्टर हटाया और उजलत में इसका बाजू थामकर अपने बराबर खड़ा किया। कहाँ? ताबिश का अजहर संजीदा चेहरा देख हकीकी मानों में अनाया की नींद हिरन हुई थी और जहन पूरी तरह बेदार हुआ था। दिल बुरी तरह नाखुशगवार अंदाज में धड़का तो नींद की खुमार से गुलाल आंखों में उलझन के साथ बहुत कुछ कीमती खोने का खौफ हलकोरे लेने लगा। लेना यार चादर, रात के 3 बजे इतने सवाल दागना ज़रूरी है क्या? वो झुंझला गया। अब वो पहले ही खौफो हरास से इस जर्द पड़ी लड़की को किन लफ्ज़ों में मुतला करता कि तुम्हारी रुखसती के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करके होटल से वापसी पर तुम्हारे बाबा को शदीद चेस्ट पेन और खून की उल्टियों ने ज़िंदगी और मौत की जंग के लिए ICU तक पहुंचा दिया था, जहां वो टूटती सांसों की डोरों के संग बाबे ज़िंदगी के आखिरी अवराक उलट रहे हैं। कभी कभी कुछ मुलाकातें आखिरी साबित होती हैं। ताबिश का सुस्त रवि से धड़क रहा दिल शिद्दत से दुआगो था कि इस लड़की के लिए चंद घंटे बेशतर की इंतहाई जज्बाती मुलाकात आखिरी साबित ना हो। तभी वो इज्जत पसंदी से काम ले रहा था, लेकिन किस्मत का लिखा, किसकी चाह का मोहताज है यहाँ। ताबिश, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? मेरा दिल घबरा रहा है। सब ठीक है ना? बाबा, बाबू, बाकी सब? आप बोलें तो कुछ। किसी तरह बेतरतीबी से अपने गिर्द चादर लपेटकर वो बस ताबिश के सहारे गाड़ी में बैठ तो गई थी, लेकिन गाड़ी घर से निकलते ही सवालात के सिलसिला शुरू हो गया था। ताबिश ने बेबसी से लम्ब भींचे। मिस्टर ताबिश? इसे हनूज खामोश देख वो वहशत से चीख पड़ी। कितने वहम इसकी रूह को झंझोड़ रहे थे, इस शख्स को परवाह ही नहीं थी। पापा का BP शूट हुआ है, चाचू ने सिटी हॉस्पिटल लेकर गए हैं, हम वही जा रहे हैं। खुदारा मजीद सवाल नहीं, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। ताबिश ने लब भींचकर गलत बयानी से काम लिया। क्या? अंकल को? लेकिन कैसे? वो अब ठीक तो हैं? इसने परेशानी से इसके बाजू पर हाथ रखकर सवालों की बौछार कर दी। ताबिश ने सुर्ख निगाहों से अपने बाजू पर रखा इसका हनाई कपता हाथ और फिर मुतहविश चेहरा देखा। इसके पापा का सुनकर इसकी ऐसी हालत हो गई थी, अपने जाने अजीज बाबा का मालूम हुआ तो इस लड़की का क्या हाल होगा, तसव्वुर भी करना मुहाल था। हॉस्पिटल का इसका हाथ ताबिश के बाजू पर ही रहा था और बेचैनी से पहलू पर पहलू बदलती रहती थी। दिल इस कदर बेकल था कि किसी तौर पर करार नहीं आ रहा था।
हॉस्पिटल के अहाते में गाड़ी रोक वो अपने बाजू के हसार में ही से लेकर भारी कदमों हॉस्पिटल की आलीशान इमारत में दाखिल हुआ था। इसकी हालत ऐसी थी कि वो कुछ महसूस ही नहीं कर पा रही थी। वसवसों की अंधेरी गलियों में डूब रहे दिल की वहशतनाक सदाओं इसकी समात के साथ आवाज़ भी मफलूज कर दे गई थी। रुआं रुआं जैसे किसी अनहोनी के खौफ से लरज रहा था। ताबिश के सहारे रिसेप्शन से होकर राहदारी की तरफ वह मुश्किल मरे मरे कदम उठाती, अनाया का दिल जैसे अनजाने खौफ से बंद हो रहा था। मुतहविश आंखें मुसलसल आरज़ों को धो रही थीं। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो एक एक कदम अपने मताए हयात से दूर हो रही हो। इर्द गिर्द ऑक्सीजन की शदीद कमी महसूस कर इसने वहशत से अपने गले पर हाथ रखा। इसकी हालत के पेश नज़र ताबिश ने आईसीयू से 15-16 कदम दूर ही लब भेज कर अपने कदम थाम लिए थे। ताबिश, अंकल तो यहाँ हैं, फिर अंदर कौन है? आईसीयू के बाहर कदम थमे तो पहली नजर ही डोर के बाहर जब्त से सुर्ख चेहरे के साथ चक्कर काट रहे राहत साहब पर गई थी और अनाया को यूं महसूस हुआ जैसे राहदारी की घुटन ज़दा फिजा में ऑक्सीजन बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। इसे सांस खींच कर टूटे फूटे लफ्ज़ों में ढेरों खदशों की लर्जिश लिए सवाल किया, लेकिन जवाब नदारद था। इसके वहम खदशों वसवसों के जवाब में ताबिश के पास लब कुशाई की जसारत के लिए अल्फाज मफकूद थे। इसने भींचे लबों को सख्ती से आपस में पेवस्त किए स्पॉट नजरें आईसीयू के बंद दरवाजे पर टिकाए बोसीदा इमारत की तरह किसी भी पल ढेर होने को तैयार इसके गिर्द हजार तंग कर दिया था। मान आईसीयू का डोर खुला और सबकी मध्यम धड़कन जैसे साकिन हो गई। डॉक्टर के झुके कंधे और शिकस्त खुर्दा चाल दे। डॉक्टर, इज एवरीथिंग ऑल राइट? जुलू नैन बर्क रफ्तार से डॉक्टर तक पहुंचा, जिसके चेहरे पर जली हरूफों में हारे हुए खिलाड़ी की तरह शिकस्त और नाकामी दर्ज थी। इब्राहिम, नहीं। राहत साहब ने जोर से आंखें मीच कर बुरी खबर सुनने से पहले अपनी हिस्से समाज के मफलूज हो जाने की दुआ की, लेकिन हर दुआ को शर्फ़े कबूलियत की मेराज हासिल नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा अंदरूनी तकलीफ का शिकार थे। हमें तो हैरत है इस स्टेज तक पहुंचने के बावजूद वो चल फिर हंस-बोल कैसे रहे थे। इस स्टेज पर तो लोगों की चीखें निकल जाती हैं। मानना पड़ेगा, बहुत बाहिम्मत इंसान थे मिस्टर इब्राहिम। सबका मुतहविश चेहरा देख डॉक्टर को भी तमहीद बांधने की ज़रूरत पड़ गई थी। क्या मतलब? डॉक्टर थे से क्या मतलब? मेरा यार है। राहत साहब भरम अंदाज में डॉक्टर पर उलट पड़े, अलबत्ता कदम लहजे की तरह लड़खड़ाते हुए थे। वी ट्राइड अवर बेस्ट बट आई एम सॉरी। डॉक्टर के अल्फाज थे या सूरह इसराफील। वहाँ मौजूद हर शख्स के कदमों तले ज़मीन खींच गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जुलू रहने बेसाख्ता लब भींचे। पापा? अफनान ने वैसे तो बेयकीनी से डॉक्टर को देखा। वहाँ उम्मीदों के बुझे दियों की अलविदाई से याद हुआ देख वो पूरे कद से भरभरी मट्टी की तरह घुटनों के बल गिरा था। साहिबा की ठंडी घनी छाँव में खिलखिलाता जिंदगी से भरपूर लड़का यकायक तपती धूप की मसल यतीमी की ताब ना लाते हुए सजदे में गिरा बिलबिला उठा था। अल्लाह! राहत साहब के कदमों ने जैसे काम करना छोड़ दिया। भाई संभालें। जुल्लू रह ने बरवक्त धुआं धुआं चेहरे के साथ बहती आंखों में बेयकीनी लिए लड़खड़ाते राहत साहब को संभाला। इस सब में इस बाबा की राजा बेटा पर तो किसी का ध्यान ही नहीं गया, जो सरायपा पत्थर का मुजस्मा बनी वहशत से फटी आंखों में दुनिया भर के खौफो बेयकीनी लिए पथराई आंखों से आईसीयू के बंद दरवाजे को देख रही थी। बीवी? अचानक अपने बाजुओं पर बढ़ते बोझ ने शौक में मौजूद ताबिश को होश में लाया था। किसी बोसीदा इमारत की तरह इसे अपनी बाहों में होशो किरत से बेगाना देख वहशत से इसकी चीख निकल गई थी। बीवी आंखें खोलें, बीवी आंखें खोलें। वो चीखता रह गया, लेकिन वो बाबा की गरूर सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ अधखुली आंखों में ढेरों बेयकीनी लिए इसके बाजुओं में झूल गई थी। जिस्म बिल्कुल सर्द हो गया था, जैसे घंटों सर्द रूम में रख छोड़ा हो। बीवी! लब भींचकर घुटनों के बल वो वहीं राहदारी में गिरने के अंदाज में समेत बैठ गया था। सीने से इसका लुढ़कता सर लगाकर इसने सुर्ख नजरें उठाईं। वहां मौजूद हर शख्स की हालत कमो बेशतर मुमासिल ही थी। दुनिया की सूदों से यहाँ से बेपरवाह रहने वाला मासूम लड़का आईसीयू के बाहर सज्जे में गिरा हिचकियां ले रहा था। दोस्ती पर दुनिया उठा देने का जज्बा रखने वाले राहत साहब लाख जुल्लू रैन के हाथ पैर रगड़ने से भी आंखें नहीं खोल रहे थे, और इसकी बाहों में पड़ा वजूद। ताविश ने सख्ती से आंखें मींच लीं तो कई आंसू आंखों से बह निकले। बाबे जिंदगी के अवराक तो सिर्फ एक शख्स के ख़त्म हुआ था, लेकिन किताबे ज़िंदगी के अवराक कई जिंदगियों के पलट गए थे। ये एक तल्ख मगर अटल हकीकत है कि दुनिया में आने वाला हर ज़ीरू एक दिन मुकर्रर वक्त पर ज़िंदगी की नकदी खर्च कर सफ़र आखिरत बांधेगा,
لیکن یہ بچھڑنے والے کچھ اس طرح بچھڑ جاتے ہیں کہ رہ جانے والے کو داغ حیات دے جاتے ہیں۔ دل تہجد میں تھا، فجر ہستی ہوئی، ظہر یارہ میں عصریں قضا ہو گئیں، پھر نہ مغرب رکی، اس طرح زندگی کی عشاء ہو گئی۔ مطلب تم سچ میں ورائچ اللہ پر وارد ہوئی، بنفس نفیس ایوی کے ساتھ منہ ماری کی، اس سب کے باوجود زندہ سلامت سنگل پیس میں لوٹ آئی؟ ہیمر کی بے یقینی کا یہ عالم تھا کہ وہ قریب 1.5 گھنٹہ میں 50ویں مرتبہ وہی سوال اسی حیرانی و پریشانی کے ساتھ دہرا رہا تھا۔ نہیں، میں رات دیر گئے اس ایوی کے ولا میں قبیلہ میں داخل ہوئی۔ اس کے خون خوار آدم خور گارڈز نے اپنے لمبے ناخن اور لوہے کے پنجوں میں صبح تک اپنے مالک کے انتظار میں دبوچ کر زندہ رکھا۔ پھر تمہاری سوچ کی وجہ وہ سنہری آنکھوں والا وحشتناک شاہ جنات آیا اور بلا تردد مجھے زندہ سالم نگل گیا۔ ہڈیاں تک چبا ڈالی اس آدم خور درندے نے۔ اب خوش ہو یا اور چاٹ مسالہ ڈال کر چٹپٹی سی روداد گوشے گزار کروں؟ انائنا نے بھنا کر دونوں ہاتھ جھاڑتے ہوئے تینوں کی حسب منشا ایسی خوفناک منظر کشی کی، حقیقتاً تینوں کی روح کانپ اٹھی تھی۔ توبہ کرو لڑکی، ہم نے ایسی ہیبت ناک کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ تینوں نے بے ساختہ جھرجھری لی۔ میں کیوں توبہ کروں؟ تجسس نے تو مت تم لوگوں کی ماری ہوئی ہے۔ اس نے تنفر سے ناک چڑھا کر تینوں کو گھورا۔ نہیں یار، مطلب یقین کرنا مشکل ہے کہ تم نے نہ صرف اے وی کے نئے ٹھکانے کا معلوم کر لیا بلکہ بے خوف خطر وہاں واردات بھی ہو گئی، اور جیسی تمہاری تیکھی زبان شوالا جوالا مزاج ہے لوٹ بھی آئی۔ ہیبر نہ جانے کس سونے کی زبان کے سنہرے حروفوں پر یقین کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نہیں بیٹا، تیرے جنت نشین مامے کے مقبرے پر گئی تھی راغ خراج روشن کرنے، تو جیسا عقل سے فارغ بھانجا پایا ہے مرحوم نے۔ انائنا ٹھیک ٹھاک تب گئی تھی اس مسلسل تفتیش سے۔ تبھی مٹھی میں موجود چنے سامنے ٹیبل پر رکھ کر جیکٹ کو جھٹکا دے کر پھاڑ کھانے کے انداز میں بولی، خفا کیوں ہو رہی ہو یار، بیٹھ جاؤ۔ ریمبو نے اس آتش فشاں کو شانت کرنا چاہا۔ وہ بادل نخواستہ منہ بسور رہے ہیمر کو گھورتی بیٹھ گئی۔ نہیں یار، تجسس فطری ہے۔ مطلب کیوں فطری ہے؟ ریمبو کی بات اچک کر تیوری پر بل ڈالے مڑی۔ بیچارہ فوراً خائف ہوتا منہ پر انگلی رکھ گیا۔ اس دبنگ لیڈی سے بھلا کس کی مت ماری گئی ہے جو منہ ماری کرے؟ نہیں، تم لوگوں نے خام خواہ اس بائج کو توپ چیز سمجھ رکھا ہے، جیسے اس سے ملاقات کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہو۔ یا خدا نخواستہ میں شیر کے غار میں رات گزار آئی ہوں۔ رائے کو پہاڑ بنا تو ہماری قوم کا وتیرہ ہے۔ لوگ ذرا سانپ والی بونگیاں کیا مار دیتے ہیں، عوام چوہے کا بل تلاش کرنے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ تو جیسے پھٹی پڑی تھی۔ محاورہ اور اصطلاح کی کثرت پر تینوں نے مشکل سے اپنے بے ساختہ کہکے کا گلا کھونٹا تھا، کیونکہ 3 دن سے مسلسل سرخ آنکھوں سے سالم نگلنے کو تیار اوزار دروازے میں نہایت خطرناک تاثرات لیے جھانسی کی رانی کو گھور رہا تھا۔ شیر کے غار سے کم بھی نہیں ہے آزاد وڈائچ کا ولا۔ آپ نے حماقت کی ہے یا ہمت کا مظاہرہ؟ یہ تو آپ کو آنے والا وقت سمجھائے گا۔ اکب سے ابھری بھاری سرد آواز پر اس نے اچھل کر رخ موڑا۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ استدعا تھا۔ چھپا چہرہ ہنوز کوفت کا باعث بنا اور دور اندیشی غصہ کا مرتکب۔ مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگوں کے خوف نے محترم کو توپ بنا دیا ہے، ورنہ موصوف کی ہستی میں سستے پٹاخے جتنا دم بھی نہیں ہے۔ بہت دنوں کے بعد اوزار سے ٹکراؤ ہوا تھا تو وہ کھل کر میدان میں آئی تھی۔ پھر بڑے وثوق سے مجھے دھمکی ملی تھی کہ 2 دن کے اندر وہ کوئی ایسا منتر پھونکے گا کہ میں سر کے بل اس کے در پر حاضری لگاؤں گی، اور آج اطلاع کے لیے عرض ہے وہ ہفتہ میں 2 کم مطلب 12واں دن ہے۔ وہ ہوا میں 12 کا ہنسا لکھتی تفاخر سے بولی، اسٹوپڈ گرل۔ اوزار کسی نتیجے پر پہنچ کر دھاڑا، کیا مطلب؟ اس نے فوراً دیدے سکوڑے۔ سمجھاؤ ایمر اپنے یونیک پیس کو، ہم نے کام کرنے کے لیے ہائر کیا تھا، محترمہ رائتا پھیلائی ہیں۔ اس کے بھول پن پر اوزار گرجا، سٹھیا وٹھیا گئے ہو، یہ گھن گرج کس پر کر رہے ہو؟ وہ بھی جیسے آپے سے باہر ہوئی تھی۔ اسے کہاں عادت تھی کسی کی اونچی آواز کی۔ ریلیکس آئینہ۔ ہیمر نے پھرتی سے بھپری ہوئی انائنا کا بازو جکڑا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، لوگ چڑیا کو اس لیے آزاد کر دیتے ہیں کہ اس کے گھونسلے تک رسائی کر کے مکمل صفایا کر سکیں۔ ایوی کے زرخیز دماغ میں کیا منصوبہ تیاری کے مراحل سے گزر رہا ہے، بے شک اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن ان حالات میں تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اذہان کے کیس کے علاوہ بھی ہمارے پاس غور طلب کیسز ہیں، اگر وہ تمہاری بو یہاں سونگتا پہنچ گیا تو؟ ریمبو نے ممکنہ نتائج پر روشنی ڈالتے ہوئے دانستہ بات ادھوری چھوڑی۔ خوشگوار ماحول اچانک ہی سنجیدہ سرد گمبھیر ہو گیا تھا۔ کچھ انائنا کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔
لیکن تسلیم کر لیتی تو دبنگ جاسوس کی دبنگ گیری پر حرف نہ آتا۔ تبھی ذرا زم میں گردن میں بل ڈال کر بولی، بے فکر رہو تم لوگوں تک پہنچ نہیں پائے گا۔ مجھ تک رسائی کر بھی لے تو کیا بگاڑ لے گا ایک گھناؤنا قاتل میرا۔ وہ لہجے میں نفرت سموئے حقارت سے بولی، وہ قاتل ہے؟ اس بات کا ثبوت ہے تمہارے پاس کوئی؟ اوزار کا بڑا سنجیدہ مگر کھوجتا ہوا سوال آیا تھا۔ ثبوت؟ کیا عینی شاہد موجود تھے؟ خود اس کا تایا، وکیل اور جگری یار۔ جوش میں بولتے ہوئے اخلاق انائنا کو اپنی جذباتیت کا احساس ہوا تو فوراً سے بیشتر سختی سے لب بھینچ گئی۔ کیا مطلب؟ اس قدر صاف لفظوں میں کی گئی انکشاف پر موجود ہر نفس کے کان کھڑے ہوئے۔ تم یہ سب کیا بول رہی ہو؟ تمہیں کیسے معلوم کہ کون گواہ؟ مطلب؟ ہیمر نے سب کے تجسس کو الفاظ دیے تھے، لیکن وہ خود پر گری اوزار کی کھوجتی نظروں سے تذبذب کا شکار تھی۔ میں نے ریسرچ کی تھی، اس پر بتایا تھا نا، وہیں سے معلوم ہے۔ کچھ میں نے اندازہ لگایا۔ ریکارڈ میں درج ہے کہ اتوار والے دن مرڈر ہوا تھا۔ اس کی مکمل فیملی موجود تھی موقع واردات پر، تو لازمی وہ گواہ بھی ہوں گے۔ بس اندازہ ہی لگایا۔ وہ تیز انداز میں لفظوں کی جوڑ توڑ سے انہیں کسی طور پر مطمئن کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اوزار کی نظریں اس کا ربطہ حذف کر رہی تھیں۔ میں چلتی ہوں، آج ابا کو ہاسپٹل لے کر جانا تھا مجھے۔ اس نے فوراً جھک کر اپنا بیگ اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم اٹھاتی وہ آہنی دیوار کی طرح راہ میں حائل ہوا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ انائنا نے تھوک نکلا۔ محض اندازے کا اتنا پختہ انداز بیاں پہلی بار دیکھا ہے۔ امپریسو۔ سرسراتے لہجے میں چپتی نظر اچھال کر وہ سورج سے سائڈ ہٹ گیا تھا۔ انائنا بنا مڑے تیز قدموں سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے انکل کی؟ نعمان نے شکن آلود ہاف سلیو ٹی شرٹ پر بکھرے بے ترتیب بالوں کے ساتھ خود بھی کافی الجھا نظر آ رہے تابش کو نظروں کی گرفت میں لیے دریافت کیا، جو آج پورے 4 دن بعد راحت صاحب کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر کے گھر چھوڑ کر ان کے بلاوے پر عدیل کے فلیٹ پر آیا تھا۔ کچھ خاص بہتری نہیں آئی ہے طبیعت میں، بی پی ہنوز لو ہے، لیکن پاپا کی ضد پر ڈسچارج پیپر بنوانے پڑے۔ وہ گہری سانس پھیلا کے سپرد کرتا تھکے انداز میں بولا، فکر نہ کر، جلد سنبھل جائیں گے، وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ نعمان نے اس کے بازو پر دباؤ ڈالا۔ تابش نے محض سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ ابراہیم صاحب کی تدفین کے بعد قبرستان سے نکلتے ہوئے ہی راحت صاحب کا بی پی خطرناک حد تک لو ہو گیا تھا۔ فوراً سے بیشتر انہیں ہاسپٹل پہنچایا گیا اور گزشتہ 4 دنوں سے وہ وہیں اپنے یار کی دامی جدائی کا سوگ منا رہے تھے۔ یار، یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے پلک جھپکتے تمام منظر بدل گیا ہو۔ کل تک سچی خوشی کے رنگوں سے دمک رہے چہرے آج یوں دائمی جدائی کے غم سے نجھال مرجھائے ہوئے ہیں جیسے صدیوں سے خوشیوں کی آہٹ نہ سنی ہو۔ سمجھ نہیں آ رہا ایسے میں کیا کروں؟ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، لائف میں پہلی بار اس طرح کے حالات سے سامنا ہوا ہے۔ دل گرفتہ انداز میں حوالے عیال بیان کرتا یہ الجھا سا تابش کلندر تابش سے بہت مختلف نظر آ رہا تھا۔ تینوں نے دھک سے اپنے مست ملنگ یار کے اداس و بیکل چہرے کو دیکھا۔ لے پانی پی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان تینوں کے پاس بھی کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ خالد نے نرمی سے گلاس اس کی طرف کھسکایا۔ اور بھابھی؟ نعمان نے کچھ وقفے سے دریافت کیا۔ وہ تابش کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ بابا کی راجہ بیٹا کی نگفتہ حالت وہ کن لفظوں میں بیان کرتا؟ اس کی حالت تو یوں تھی جیسے جسم میں جان تو ہو لیکن جینے کی خواہش مر گئی ہو۔ ان کی نگفتہ حالت کا تو تم سب کو بھی خوب اندازہ ہوگا۔ سرد سانس فضا کے سپرد کرتے ہوئے وہ ہارے انداز میں بولا۔ تینوں نے لب بھینچے۔ ابراہیم صاحب کی تدفین والے دن جنازہ اٹھانے تابش اور ذوالنورین کے ہمراہ وہ تینوں بھی تو اندر گئے تھے۔ اسے لپٹ کر اپنے بابا سے فریادیں کرتا دیکھ مرد ہو کر بھی ان لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ پہلے 1.5 دن سکون آور ادویات کے زیر اثر تھیں، اس کے بعد ڈرپس نے سانسوں کا سلسلہ جوڑ رکھا ہے، لیکن اب ان کی بیماریوں کے پیش نظر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کثرت سے کسی بھی قسم کی ادویات کا استعمال ان کی صحت پر مضر اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ وہ ٹیبل کی سطح پر آڑی ترچی لکیریں کھینچتا کھوئے سے انداز میں بولا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تجھے اس وقت بھابھی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ انہیں بھی جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، اور یہ کام تجھ سے بہتر بھلا کون کر سکتا ہے؟ اور پھر یہ تیری ذمہ داری بھی ہے کہ تو ان کی بگڑتی ہستی کو سمیٹے۔ عدیل نے نہایت سمجھداری سے اس کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ کرائی تھی۔ سہارا تو میں جب بنوں گا جب میں ان کا سامنا کر پاؤں گا۔ میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت خود میں مفقود پاتا ہوں۔ وہ لب کچلتا لاچار سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔
انکل کی تدفین کے بعد سے 3 مرتبہ ہمت جمع کر کے ان کی بے ہوشی میں ان کے کمرے میں جانے کی جسارت کی ہے، اور تینوں بار 3 منٹ سے زیادہ ان کے پاس نہ ٹھہر سکا۔ میں انہیں اس طرح ٹوٹا بکھرا نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے انہیں پہلی بار ملاقات سے ہی ایک فائٹر کے روپ میں دیکھا ہے۔ دبنگ لیڈی میں انہیں یوں ہی نہیں کہتا، ان میں دنیا سے ٹکرانے کی ہمت اور جرت ہے، اس لیے کہتا ہوں۔ لیکن آج انہیں دنیا سے کنارہ کشی کیے خود سے بھی غافل دیکھنا میرا ذہن قبول نہیں کر پا رہا۔ بالکل بھی نہیں۔ اس نے بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھنسائے۔ پاگل مت بن تابش، یہ کوئی وجہ نہ ہوئی، اور تو کب سے اتنا بزدل ہو گیا؟ عدیل نے برہم انداز میں گھرگا۔ کوئی بھی بزدل نہیں ہوں، لیکن ایک امیج بن گیا ہے میری نظروں میں ان کا۔ میں اس سے آگے انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم لوگوں کو بھی تو ہماری پہلی ملاقات یاد ہوگی۔ اور اب وہ پہلے بھپڑ کر دھاڑتا، آخر تک خود ہی لب بھینچ گیا تھا۔ ریلیکس لالے، نعمان نے نرمی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جانتا ہوں بہت مشکل ہے، لیکن تجھے انکل کی امید و الفاظ کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ کتنے یقین سے انہوں نے کہا تھا کہ میں رہوں یا نہ رہوں، میری بیٹی پر تم سائے کی طرح رہنا۔ کیا تم ایک مرتے انسان کے یقین و بھروسے کو فراموش کر دو گے؟ ہمت کرو، انشاءاللہ جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم بس بھابھی پر فوکس کرو اور ان کی زندگی کی طرف لانے کی کوشش کرو۔ تمہارے درمیان بہت مضبوط رشتہ ہے، تم انہیں سمیٹ بھی سکتے ہو اور واپس خوشیوں سے آشنا بھی کرا سکتے ہو۔ نعمان نے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے گرم جوشی سے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ بالکل، پہلے والے تابش بنو، ڈھیٹ، ہٹ دھڑم، لیڈی باس کو ناخن چنے چبوانے والا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کیسے وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ خالد اور عدیل نے بھی پرجوش انداز میں اس کی حوصلہ افزائی کی، اور اب وہ عین اس کے روم کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ کیا ہوا تابش؟ اندر جاؤ، آیا جاگی ہوئی ہے۔ وہ واپسی کا ہی قصد کر رہا تھا کہ زلیخا بیگم نے کچن سے نکلتے ہوئے مطلع کیا، ایسا کرو یہ دودھ بھی لے جاؤ، ڈاکٹر نے مزید ڈرپ لگانے سے انکار کر دیا ہے، اب غذا ہی لینی ہوگی، لیکن صبح سے حلق سے پانی تک نہیں اتارا ہے اس نے، اب تم ہی کچھ کرو۔ فکر مندی سے کہتے ہوئے ساتھ ہی انہوں نے ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی سونپ دی تھی۔ گزشتہ 4-5 روز سے آرزو اور زلیخا بیگم انفی ہاؤس میں عنایا اور افنان کو سنبھال رہی تھیں، جبکہ گھر اور راحت صاحب کی ذمہ داری زولو ڈین اور یاقوت کے ذمہ تھی۔ باقی تابش دونوں جگہ گھن چکر بنا ہوا تھا۔ مما میں تابش، بہت پہلو تہی کر لی تم نے اپنی ذمہ داری سے، مزید نہیں۔ اس بچی کو تمہاری ضرورت ہے اور میں جانتی ہوں تم یہ کر سکتے ہو۔ انہوں نے سختی سے قطع کلام کر کے ٹرے اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ تم یہ پلا کر انایا کو میڈیسن وغیرہ دے کر ادھر ادھر کی باتوں سے بہلاؤ، میں تب تک انایا کے پھپھو سے بات کر لیتی ہوں۔ تمہارے پاپا گھر آ گئے ہیں، مجھے ان کی بھی فکر ہے۔ میں سوچ رہی ہوں انایا کے ساتھ افنان کو بھی راحت ہاؤس لے چلوں، یہاں ان کی یادیں انہیں بے کل کیے رہیں گی، وہاں ماحول تبدیل ہوگا تو دونوں جلد سنبھل جائیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے فکر مندی سے اپنا ارادہ گوش گزار کیا۔ تابش نے محض اس بات میں سر ہلانے پر اتفاق کیا اور بھاری قدموں کمرے میں داخل ہو گیا۔ چمچماتی مرسیڈیز کے ٹائر نہایت تنگ گلی کے آگے چڑچڑائے تھے۔ مہنگی گاڑی اور بھاری ڈیل ڈور کو دیکھ کر ارد گرد موجود بڑے بچے سب تک بھی تقریباً متوجہ ہوئے تھے۔ سر، اس سے آگے گاڑی نہیں جا سکتی۔ مارٹن نے ذرا سے رخ موڑ کر رگبی سیٹ پر پورے شان سے براجمان اپنے مالک کو مطلع کیا۔ ایک سرد نظر تنگ گلی پر ڈال کر اس نے ہنکار بھری۔ مارٹن اشارہ سمجھتا حسب عادت کوٹ ٹھیک کرتا باہر نکلا اور اس کی سائڈ کا دروازہ نہایت ادب سے کھول کر مؤدب سا کھڑا ہوا، اور جیسے ہی اپنے مخصوص مغرور انداز میں اکڑی گردن، سرد آنکھوں پر سن گلاسز، تیوری پر 3 بل، ناک پر نخوت اور انابی لبوں کو بھینچے وہ اپنی ذات میں شہنشاہ شخص بلو 3 پیس سوٹ میں برآمد ہوا تو لوگوں کی سانسیں تھم گئیں اس کی شاندار پرسنالٹی کو دیکھ کر۔ وہ ایک تحقیر امیز نظر اپنی وجاہت سے مروب لوگوں پر ڈال کر مارٹن کو ہاتھ کی مدد سے وہیں انتظار کرنے کا کہتا خود شہانہ چال چلتا آگے بڑھا اور عین اس لکڑی کے پوسیدہ پھاٹک پر جا کھڑا ہوا۔ نظر کا نذرانہ تو بہت وصول کر لیا، اب گیم کو ایک اور قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ زہر خندہ نظر اس چند مرلے کے مکان پر ڈال کر وہ دھکیلنے کے انداز میں پھاٹک وا کرتا سلگتی کن پٹیوں کے ہمراہ اندر داخل ہوا تھا۔ شکر اللہ کا، پہلی بار تو نے مقررہ وقت سے پہلے گھر میں قدم رکھا ہے، میں بس تیار ہی ہوں، تو منہ ہاتھ دھو کر کچھ کھا۔ آپ؟ دھڑام کی آواز سے دروازہ کھلنے پر قیوم کو آنے والی واحد ہستی پر اپنی بیٹی کا ہی گمان ہوا تھا۔ بھلا اس کے علاوہ کس کی جرأت ہے نائرہ جاسوس کے گھر میں قدم رکھنے کی، وہ بھی اس انداز میں؟ لیکن جب نظر دروازے میں استاد پہاڑ جیسے وجود پر پڑی تو یوں محسوس ہوا جیسے زبان کے ساتھ جسم نے بھی روح کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔
خوف سے نظریں دھندلی ہوئیں تو مفلوج ٹانگیں جیسے لرز اٹھیں۔ اس نے باضابطہ اٹھنے کی کوشش کی لیکن بے سود، جبکہ وہ اس کے پہچان لینے پر زخمی مسکراہٹ لیے اندر چلا آیا تھا۔ امیزنگ! امید نہیں تھی مجھے پہلی نظر میں برسوں پرانے ناسور کو پہچان جاؤ گے۔ لہجے میں مصنوعی حیرت اور سنہری سرخی مائل آنکھوں میں برسوں کی دہکتی آگ لیے عین اپنے مقابل کھڑے وجود پر کئیوں کو مالک الموت کا گمان ہوا تھا، جو کسی بھی وقت روح قبض کر لیتا۔ اسی دن کے خوف سے اس نے اپنی بیٹی کے آگے ہاتھ پیر جوڑے تھے کہ وہ باز آ جائے۔ چھوٹے مالک! حلق تر کر کے بامشکل اس نے بے ربط الفاظ ادا کیے تھے۔ مالک! ہا 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 ہا! یکا یک اذہان کے بھاری وحشتناک قہقہے سے جیسے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ قیوم نے زور سے آنکھیں میچیں۔ ایک ہاتھ ایک پیر تو پہلے ہی ناکارہ تھا، اور اپنے خوف کا اپنے مقابل دیکھ پورا جسم ہی جیسے مفلوج ہو گیا تھا۔ مالک تو نہ کہو، میں تو یہاں سوالی بن کر آیا ہوں، وہ بناوٹی لگاوٹ سے بولا۔ سوالی؟ قیوم کی سانسیں خشک ہوئیں۔ ہاں، سوالی۔ رشتہ لے کر آئے تو شاید سوالی ہی کہلاتے ہیں، اس حساب سے میں بھی سوالی بن کر آیا ہوں، تمہاری بیٹی کا سوالی۔ تو بتاؤ ہونے والے سسر جی، عادل مجرم قاتل داماد منظور ہے؟ اس سے پے در پے قیوم کی سماعت پر دھماکے کرتے متحوش قیوم کے آگے جھک کر سلگتے لہجے میں پوچھا۔ مالک؟ پھر مالک؟ وہ بدمزہ ہوا۔ نہ بھی منظور ہو تو یہاں پرواہ کسے ہے؟ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا، مطلب پتھر پر لکیر۔ وہ لاپرواہی سے کندھے چکاتا اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ ویسے ذرا سوچ کے دیکھو قیوم، جو اپنی ماں کو مار سکتا ہے، اس کے لیے اپنی بیوی کی سانسیں چھیننا کون سا مشکل کام ہوگا؟ بھئی صاف سیدھی سی بات ہے، ماں تو دے کر ایک ہی انمول رتن ہوتی ہے، لیکن بیوی، وہ تو بندے پر منحصر ہے، کتنی رکھنا چاہتا ہے۔ ایک کو ٹپکاؤ، دو اور لے آؤ۔ وہ گھر کی ایک ایک چیز کا الٹ پلٹ کر جائزہ لیتا رواں انداز میں قیوم کی روح میں وحشتیں بھر رہا تھا۔ اس کے لفظ سے جیسے قیوم کے مفلوج ہاتھوں پیروں میں چونٹیاں رنگنے لگی تھیں۔ نہیں، ایسا نہیں۔ وہ بیساکھی پر کپکپاتے ہاتھوں کی گرفت بڑھاتا وحشت سے چیخ کر اٹھنے کو تھا کہ بیساکھی چوٹ کر گری اور بے جان قدم لڑکھڑائے۔ ارے بیٹی کے باپ ہیں، لیکن میری تربیت ایسی بھی گزری نہیں ہوئی کہ آپ کو اپنے قدموں میں جھکا کر تسکین حاصل کروں۔ وہ بر وقت اسے تھام کر واپس لکڑی کی کرسی پر بٹھاتا سرسراتے تمسخر اور آدھے لہجے میں بولا۔ چشم دید گواہ دینا تم اس گھناؤنے جرم کے، جس میں ایک بیٹے نے اپنے سانسوں کی ضامن کی سانسیں چھین لیں۔ ویسے دل نہیں کانپا تھا تمہارا وہ دل سوز منظر دیکھ کر؟ کرسی کی ہتھی پر دونوں مضبوط ہتھیلی جمائے وہ زہریلے سانپ کی سی پھنکار میں استفسار کر رہا تھا، اور قیوم کی اس پھنکار پر لرزتے قدموں سے فریاد تک کرنے سے قاصر تھے۔ خیر، آپ کے بارے نکاح کے گواہ بن جانا، آخر تمہاری بیٹی ایک قاتل کے نکاح میں آ رہی ہے۔ وہ دھول سے ہٹی کرسی پر اپنے قیمتی چمچماتے بلیک شوز میں مقید قدم مضبوطی سے رکھ کر استہزائیہ بولا۔ جو کیا میں نے کیوں کیا ہے، مجھ سے زیادہ اچھے سے آپ جانتے ہیں چھوٹے مالک۔ پھر میری بیٹی کو کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ وہ تو بے قصور ہے، اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اور اگر بگاڑا بھی ہے تو میں آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ سوچ پڑتا جسم کی جملہ ہمت متجمع کیے وہ بمشکل اپنی بیٹی کے حق میں آواز اٹھانے کے قابل ہوا تھا۔ اپنی بیٹی کو وہ اب مزید اپنے کیے کا بھگتان بھرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کا جرم تو وہ نفس نفیس اسے ہی بتاؤں گا، تم فکر مت کرو۔ بس اچھے مشرقی باپ کی طرح اپنی مشرقی دبنگ بیٹی کو سمجھا دو کہ وہ ایک قاتل جیل پلٹ کے پلے باندھی جا رہی ہے، وہ بھی تمہاری پوری خوشی اور خواہش اور دلی رضامندی سے۔ وہ نیچے گری بیساکھی اٹھا کر کرسی سے لگاتا بڑی لگاوٹ سے بولا، البتہ آنکھیں لفظوں کے بالکل برعکس تاثر لیے ہوئی تھیں۔ دل کا غمال جو تھی یہ سرد لہو رنگ آنکھیں۔ چھوٹے مالک! روح فرزاں خبر سنا کر اسے واپسی کی کثرت دیکھ وہ واپس فریادیں کرتا کھڑا ہونے کو تھا کہ یک بیگ پلٹ کر آزاد نے اسے شانوں سے تھام کر کرسی پر پٹکنے کے انداز میں بٹھایا۔ یہ فریادیں کس لیے کر رہے ہو قیوم؟ لہو رنگ شفاف آنکھیں اس کی متحوش آنکھوں میں گاڑ کر وہ گرایا۔ تمہارے پاس انکار کا کوئی ٹھوس جواز تو ہے نہیں، جبکہ حامی بھرنے کے لیے یہی وجہ کافی ہے کہ میرے پاس دولت کی ریل پھیل ہے۔ اتنی دولت ہے کہ میری 7 نسلیں آرام سے بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔
تمہیں امیر ہونا تھا نا، دولت ہی چاہیے تھی۔ بے فکر رہو، تم امیر ہو جاؤ گے۔ تمہارے اس بوسیدہ گھر کو میں خوابوں کے محل کی تعبیر دوں گا، بدلے میں تمہیں بس اپنی بیٹی کو میرے سنگ رخصت ہی تو کرنا ہے۔ بڑی بیٹی بیوی کو ملک قدم رخصت کر ہی چکے ہو، ایک اور سے ہی۔ وہ اس ادمرے شخص پر جھکا سفاکیت کی انتہا پر تھا۔ قیوم کے قوت گویائی سے محروم لب پھڑپڑا کر فریادیں لبوں پر ہی دم توڑ گئی تھیں۔ اگر بیٹی کو زندہ سلامت دیکھنے کی آرزو ہے تو کوئی حماقت مت کرنا، ورنہ 2 سے بھلے 3۔ وہ ایک زہر خندہ نظر اس پر ڈال کر لمبے لمبے ڈگ اٹھاتا نکل گیا۔ پیچھے قیوم کا ادمرا جسم بے جان ہوتے ہوئے بھی بوجھ زندگی اٹھانے سے قاصر تھا۔ پورا سوپ انکل نے ختم کیا ہے۔ یاقوت نے خوشگوار حیرت سے ملازمہ کے ہاتھ میں موجود ٹرے میں رکھے خالی باؤل کو دیکھا۔ جی، بڑی مشکل سے ذوالنورین صاحب نے ختم کروایا ہے۔ ملازمہ نے ٹرے سلیب پر رکھ کر باؤل دھوتے ہوئے معلومات میں اضافہ کیا۔ انکل نے دوائی لی؟ تیار ہنڈیا میں مطمئن انداز میں کرچی گھماتے ہوئے اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی، صاحب نے ضد کر کے کھلائی ہے اور وہ اب آرام کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے آج ذوالنورین صاحب کو کھانا پوچھ لیں، اتنے دنوں سے بیچارے بھوک پیاس بجھائے گھن چکر بنے ہیں، تھکن اور نیند کی کمی سے بیچارے کا اتنا سا منہ نکل آیا ہے۔ ملازمہ انگلی 2 تو ہاتھ پکڑ لینے کے مستاق تفصیلاً شروع ہوئی تھی۔ یاقوت کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو ہوں کرتی ڈش میں کھانا نکالنے لگی۔ بالکل درست تھی ملازمہ کی بات، خود سے بھی غافل رہنے والا شخص اس کڑے وقت میں نہایت ذمہ داری سے سارے معاملات سنبھال رہا تھا، کھانے پینے تک کا ہوش فراموش کیے۔ ایسا کرو، جب تک میں یہ سب ٹیبل پر لگاتی ہوں تم انہیں بلا لاؤ۔ کیا؟ یاقوت کا کہنا تھا کہ ملازمہ چیخ پڑی۔ معاف کریں بی بی جی، مجھے بڑا خوف آتا ہے ذوالنورین صاحب سے۔ یہ میں نکال دیتی ہوں، بلانے کا کام آپ کر لیں، کیونکہ یہ تو مجھ سے نہ ہوگا۔ ملازمہ نے صاف ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ لیکن بی بی جی، ابھی ان کے آگے سے ٹرے لاتے ہوئے میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، کجا کے انہیں بلا کر لانا، مجھے تو معاف ہی رکھیں جی۔ ملازمہ یوں ریئیکٹ کر رہی تھی جیسے خدا نہ خواستہ یاقوت نے اسے شیر کے غار میں جانے کا کہہ دیا ہو، لیکن ذوالنورین راحت کے پاس جانا شیر کے غار میں جانے سے کم بھی تو نہیں تھا۔ بی بی جی، صاحب ڈرائنگ روم میں ہیں۔ وہ دل محسوس کر ایک شکوہ کنہ نظر ملازمہ پر ڈالی، کرو یا مرو کے مستاق مڑی، جب ملازمہ کی ہانک نے مزید دل جلایا۔ اچھا، تم سیٹ کرو ٹیبل۔ جھاڑنے کے انداز میں ملازمہ کو حکم سناتی وہ مرے مرے قدموں کچن میں سے باہر نکلی تھی۔ اپنی بزدلی پر آج یاقوت کو جی بھر کے تاؤ آیا تھا۔ ابھی اس کی جگہ آرزو ہوتی جو مجال تھی تو ملازمہ کی جو آگے سے انکار کر دیتی۔ یہ یاقوت کی بزدلی بلکہ نرم دلی کا قصور تھا کہ وہ زندگی میں پہلی بار بقائے میں ہوش و حواس میں اس شیر کے روبرو گفت و نشید کا قصد کیے پیش ہو رہی تھی۔ قدم من من بھر کے ہو رہے تھے، دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا، رد عمل کا تصور کر کے ہی رنگت زرد پڑ رہی تھی، رواں رواں خوف سے کانپ رہا تھا۔ اپنی 21 سالہ زندگی میں جب کبھی بھی حادثاتی طور پر وہ اس کے مقابل آئی تھی، اس کا رد عمل شدید سے شدید تر رہا تھا، تو آج دانستہ گستاخی پر نہ جانے کیا رد عمل ہونا تھا۔ مسلسل مومی انگلیوں کو موڑتی آلت و جلال کا فرد کرتی وہ بس اس سنگ دل شخص کی فکر میں ڈرائنگ روم پسے پردہ شیر کے کچھار تک تشریف لے آئی تھی۔ کیا ہوتا یاقوت، تھوڑی سی بھی ہمت، روب و دبدبہ تم آرزو یا یارو سے ادھار لے لیتی۔ یارو تک جب جلال میں آتا تو کسی کی مجال نہیں ہوتی آگے سے کچھ کہنے کی، لیکن تم۔ ڈرائنگ روم کے باہر کھڑے ہو کر اس نے روحانسی انداز میں باضابطہ اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے موازنہ کم ملامت زیادہ کی تھی۔ دل تو اب بھی کہہ رہا تھا کہ یہاں سے دوڑ لگا دے، گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، اگر جو وپرا شیر بگڑ جاتا تو اس کی حفاظت کون کرتا بھلا؟ لڑکی، اندر کوئی کام ہے تو اندر جاؤ، ورنہ راستے سے ہٹو، مجھے باہر کام ہے۔ نہایت سرد خوف زدہ آواز سماعت سے ٹکرائی تو وہ خوف سے دبی دبی چیخ مارتی اچھل کر سامنے متوجہ ہوئی۔ دروازے سے چند قدم ہی دور وہ خوبرو چہرے پر ازلی سختی اور بیزاری لیے سے ہی خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ سرخ ڈوروں سے مزین آنکھیں مسلسل شب خوابی و تھکن کی غماز تھیں۔ وہ دیکھنے سے ہی شدید تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میرا پوسٹ مارٹم ہو گیا ہو تو راستہ چھوڑو گی؟ اسے یکٹک خود کو نہارتا دیکھ دبے دبے غصے کے ساتھ طنز کا تیر چلایا۔ یہ مارجن راحت صاحب کے آرام کے خیال سے ملا تھا۔ ہٹ بھی جائیں محترمہ، خدا نہ خواستہ زمین نے آپ کے پاؤں جکڑ تو نہیں لیے؟ بلو 3 پیس کاٹن کے سوٹ میں ملبوس سہمی سہمی سی یہ کامنی سی لڑکی ذوالنورین راحت کو اس وقت اپنے تھکے اعصاب پر بوجھ بڑھاتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر خود بخود اس کی نس نس میں زہر اترنے لگا تھا، لیکن لاکھ گریز کے باوجود نہ جانے ٹکراؤ لازم و ملزوم ہو گیا تھا۔ جی، میں
وہ شرمندگی سے فلفور نظر جھکاتی گنگنائی. ہنوز دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی بے دردی سے انگلیاں مروڑتے ہوئے اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس طرح اپنا مدعا بیان کرے، لیکن سچ شکر ملازمہ کی اونچی اطلاع نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی. بی بی جی کھانا میں نے لگا دیا ہے، صاحب کھا کر فارغ ہو جائیں تو آواز دے دیجیے گا، اور بی بی جی آپ بھی کچھ کھا لیجیے گا، 2 دن سے میں نے آپ کو کھاتے پیتے نہیں دیکھا، چڑیا جتنی تو جان ہے آپ کی. ہاں ہاں تو تم جاؤ. ملازمہ نہ جانے اور کیا کیا گلہ شانی کرتی کہ یاقوت نے ہمت کر کے ٹوک دیا. وہ آواز بلند جی ٹھیک جی کہتی شاید روانہ ہو گئی. وہ آنی نے کہا تھا کہ میں کھانا پوچھ لوں. یاقوت نے ذہن کو حاضر رکھ کر ترنت زلیخا بیگم کا حوالہ دیتے ہوئے خود کو بری الذمہ کیا. خلاف طبیعت بجائے گھن گرج اس سہمی چڑیا کی جان ہوا کرنے کے اس نے محض ہوں کیا تھا. یہ ہوں میں ایسی گھمپیر تھی کہ یاقوت سہم کر ایک قدم پیچھے ہوئی. تم بھی آ جاؤ. اس کے سائڈ سے نکلتے ہوئے اس نے حکم دیا. جی؟ یاقوت کو لگا اس کی سماعت کا دھوکہ ہے، تبھی متحوش سی نظر اٹھائی. اونچا سنتی ہو؟ میں نے کہا تم بھی آ جاؤ اور کچھ کھا لو، گھر میں پہلی ہی پریشانیوں کی کمی نہیں ہے جو ایک اور کا اضافہ کر لیا جائے. سرد مہری سے کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ اٹھاتا کچن میں غائب ہوا. یاقوت بھی اس طرز التفات پر بحر حیرت میں غوطہ زن 2 منٹ کے وقفے سے وہاں تک پہنچی. اب بیٹھ کر کھانے کے لیے کس ہائی کورٹ کا آرڈر درکار ہے؟ اس سے بت بنا دیکھ وہ جھنجھلا گیا تھا. اسے اس وقت صرف نیند کی طلب تھی، کھانے کی قطعی نہیں. محض اس لڑکی کا احساس کر وہ ٹیبل تک آیا تھا، کیونکہ بدقسمتی سے زلیخا بیگم کے ساتھ اس کی اور راحت صاحب کی ذمہ داری اس کے سپرد کر دی گئی تھی. اب یہ محض ذمہ داری تھی یا کچھ اور، یہ تو مصور صاحب کا دل اور دماغ ہی سے ہی جانتا تھا. لڑکی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ انسانوں کی طرح بیٹھ کر تناول نہیں فرما سکتی؟ اسے ہنوز کھڑا انگلیاں چٹکاتا دیکھ وہ چمچہ چھوڑ کر اپنے ازلی خونخوار تیور لیے مڑا. اس لڑکی کو نرمی سے راس ہی نہیں آتی تھی. اسے نرمی سے کہنا زیادتی تھی، لیکن ظلم رین راحت کا اس لڑکی کو اپنے سامنے برداشت کرنا، اپنے برابر کے نشست پر بیٹھ کر کھانے کی آفر کرنا بھی نرمی سے کم نہیں تھا. جی. وہ برق رفتاری سے اس سے 2 کرسی چھوڑ کر بیٹھی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی، لیکن خوف و بے یقینی کا ایسا امتزاج تھا کہ ہاتھوں کی کپاہٹ کچھ کرنے ہی نہیں دے رہی تھی. سٹاپ! اب چپ کر کے بیٹھو. اسے ادھر ادھر ہاتھ مارتا دیکھ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دہاڑا. اس کی دھاڑ پر یاقوت کا ہاتھ فضا میں ہی معلق رہ گیا تھا. اس کی غیر ہوتی حالت پر ایک ناپسندیدہ نظر ڈال کر اس نے خود اس کی پلیٹ تیار کی تھی. یہ ہرنی جیسی سہمی لڑکی اس کے دیوہیکل وجود کے آگے ننھی سی چڑیا ہی لگتی تھی، جسے اس پر شاید ترس بھی آتا تھا، لیکن جب اس کی سنہری آنکھوں کو دیکھتا تو ہر احساس نفرت و خوف پر بھاری آ جاتا. اب اطمینان سے چمچہ اٹھاؤ اور بنا آواز پیدا کیے کھاؤ. خبردار جب یہ پلیٹ ختم ہونے تک تم رکی دو. وہ چمچہ اس کے ہاتھ میں پکڑاتا وارن کرنے کے انداز میں بولا. یاقوت نے ڈبائی آنکھوں سے فقط سر ہلایا. عجیب شخص تھا، مہربان بھی یوں ہو رہا تھا کہ جان لبوں پر آ جا رہی تھی. سونی! یارو آئے! یارو کی نوکیلی آواز پر دونوں نے چونک کر سر اٹھایا تو یارو صاحب کو درمیانی کرسی کے بیچوں بیچ پایا. کہاں تھے برخوردار آپ؟ ظلم رے نے نرمی سے اس کی پشت ہلاتے ہوئے پوچھا. میں میں تھا. یارو اڑ کر اس کے کندھے پر بیٹھا. زونی تابی کب آئے؟ یارو نے ذرا اداسی سے ظلم رے کے گال سے چہرہ مس کیا. ظلم رے نے ترچھی نظروں سے یاقوت کو دیکھا، جو خود بھی درزیدہ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی. ساتھ حکم کی بھی تعمیل ہو رہی تھی، مطلب چمچ اور منہ کا تال میل جاری تھا. آ جائے گا انشاءاللہ. یارو کو مسلسل چہرہ اپنے گالوں سے مس کرتا دیکھ وہ مسکرایا. یارو صاحب اس وقت پیمپرنگ کے موڈ میں تھے. مش کر رہا ہے. یارو کچھ اور پھیلا. آپ کے ظلم رین کھل کر مسکرایا. اتنے دنوں کے تناؤ کے ماحول میں یارو ایک نرم ہوا کا جھونکا سا تھا. کھایا تم نے کچھ؟ ظلم رین نے فروٹ باسکٹ سے سیب نکال کر یاقوت کی طرف بڑھاتے ہوئے فکرمندی سے پوچھا. نہیں. یارو نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا. یہ لو یارو. یاقوت نے چھری سے سیب کے چھوٹے چھوٹے پیس کاٹ کے پلیٹ یارو کی طرف کھسکائی. سونی تم اچھا ہے. یارو محبت سے اس کے کان پر چونچ مارتا اڑ کر یاقوت کے کندھے پر گیا. اپیا پیاری ہے. یاقوت کے نرم گالوں سے چہرہ رگڑتے ہوئے یارو صاحب آج اظہار محبت کے موڈ میں معلوم ہو رہے تھے. شاید گھر کی اداسی نے اس ننھے جانور کو بھی تنہائی کا شکار کر دیا تھا. اب کھا لو. یاقوت دھیمی آواز میں بولی تو یارو فوراً پلیٹ پر ٹوٹ پڑا. اطمینان سے کھا کر روم میں چلی جانا. بھائی کے پاس میں ہوں.
اور شام تک اپنی نگرانی میں ملازمہ سے تابش بھابھی آرزو کے کمروں کی تفصیلی صفائی کروا کر ایک الگ کمرہ تیار کروا دینا، شاید آج کل میں وہ لوگ گھر آ جائیں۔ کرسی سے کس کاکر بے تاثر لہجے میں اپنی بات کہتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ جو آسمان پر ہمیشہ رہا ہے آج اسے ہمیں بتانا ہے، ایک زمین بھی ہے، انا پرست ہے وہ جانتے ہیں ہم، لیکن وہ خود بلائے گا اس بات کا یقین بھی ہے۔ اتنی سی عنایت پر اس کملی جھلی کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اس نے باقاعدہ گردن موڑ کر اس کی چوڑی پشت کو بھیگی مشکور نظروں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ وہ نہایت آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ باہر کی تیز روشنی کے مقابل کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا۔ ایک پل کے لیے روشنی سے مانوس آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ دو پل آنکھیں موند کر کھولیں تو منظر واضح تھا۔ کھڑکیوں پر گرے بھاری پردوں نے قدرتی روشنی کا راستہ پوری طرح بلاک کر دیا تھا، اس لیے بھی روم کی فضا اداس و ملول معلوم ہو رہی تھی۔ بیوی؟ تابش کا پہلے ارادہ سوئچ آن کرنے کا تھا، لیکن بے ساختہ نظر بیڈ کے سامنے فرش پر گھٹنوں میں سر دیے گٹھرے بنے وجود پر پڑی تو بے تابانہ قدم اس کے جانب بڑھے اور ان کے عین اس کے مقابل تھم گئے۔ سفید کلر کے ملگجے سے ڈریس میں الجھے بکھرے بال اور بکھری ہستی کے ساتھ وہ حزن و ملال کی مورت یوں ہوش و گرت سے بیگانہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، گویا اثاثہ حیات لٹا بیٹھی ہو۔ اسے یوں دیکھ دل ہی دل میں تابش کو بہت زور سے کچھ چبھا تھا۔ وہ اختیار اس کے غم میں شریک ہوتا، اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا تھا۔ ابھی تو اس کا پور سجا مہکتا ہوش ربا سراپا دلناپے والا روپ تصور سے محو نہیں ہوا تھا۔ ہاتھوں پیروں کی مہندی تک جوں کی توں تھی، اور اب 4 دن کی دلہن برسوں کی بیمار شکستہ حالت لگ رہی تھی۔ اس طرح بکھرا دیکھ دل لہو لہو ہوا۔ دل کا آئینہ آنکھوں میں یہ منظر مرچیاں سے بھر گیا۔ یہ وہ عنایہ ابراہیم دی لیڈی باس تو نہیں تھی جس نے پہلی ملاقات میں چاروں خانے چت کر دیا تھا اسے، جو جب ڈیلیگیشنز کے مقابل اپنا آئیڈیا رکھتی تو مقابل کے پاس متاثر ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا، جب بزنس رائلز کو کڑاڑا جواب دیتی تو مقابلے قوت گویائی سے محروم ہو جاتا۔ وہ جب زیاد وڑائچ کے سامنے دہاڑی تھی تو مرد ہو کر بھی اس کی سیٹی گم ہو گئی تھی، لیکن اب تابش نے سختی سے جبڑے بھینچ کر ٹرے سائڈ پر رکھ کر کھسک کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ لیڈی باس؟ بہت نرمی سے اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ اس کے لمس کی ہی تڑپ تھی کہ فوراً رد عمل کے طور پر پتھر وجود میں حرکت ہوئی، اور اس نے ذرا سا سر موڑ کر بکھری لٹوں کے حالے میں متورم چہرہ اٹھا کر خالی خالی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ الجھے پریشان بال، متورم گلال، سوجی آنکھیں، شدت گریا کے بدولت سرخ ستواں ناک، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے۔ ایسے نہیں دیکھیں بیوی۔ اس کی خالی نظریں تابش کی روح میں انی کی طرح گڑی تھیں۔ اس نے تڑپ کر اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ آپ ٹوٹنے کے لیے نہیں بنی، آپ کو ٹوٹا دیکھنا اپنے آپ میں ایک اذیت ہے۔ خدارا مزید خود پر ظلم نہیں کریں۔ آپ دنیا کو اپنی نظروں کی جنبش پر رکھتی ہوئی ہی اچھی لگتی ہیں۔ بے تاثر نظریں آپ کے لیے نہیں بنی۔ ویک اپ، ہوش میں آئے بیوی۔ حقیقت تلخ ہے، لیکن میرا یقین ہے آپ ڈٹ کر اس کڑے وقت ان حالات کا سامنا کر سکتی ہیں۔ وہ اس کی کلائیاں انگوٹھے سے سہلاتا دکھ سے لبریز لب و لہجے میں التجا کر رہا تھا، اور بے حس یکٹک اپنے گود میں موجود فوٹو فریم کو دیکھ رہی تھی۔ بیوی، کچھ تو بولیں یار، ایسے کون خاموش ہوتا ہے؟ گرج چمک کہاں جا سوئی ہے آپ کی؟ دیکھیں نا، یہ غیر سنجیدہ الہڑ مزاج شخص آپ کی وارننگ کے باوجود کتنے قریب آ گیا ہے، چھو رہا ہے آپ کو آپ کی اجازت کے بغیر۔ بیوی! اس مٹی کے مہادو کو لب کشائی کے لیے اکساتے ہوئے آخر تک ہار کر دبی آواز میں وہ چیخ پڑا، لیکن اس کی نظروں کا زاویہ نہیں بدلا۔ وہ ہنوز کالی نظروں سے فوٹو فریم کو نہا رہی تھی۔ میں تابش نے تھک کر ہاتھ بڑھا کر اس کی گود سے فوٹو فریم لیا۔ اس نے تڑپ کر اس جانب دیکھا، اور تابش نے اسے اگنور کر کے فریم پر نظر ڈالی۔ یہ وکیل کے بلیک کوٹ میں لبوں پر دھیمی آسودہ مسکراہٹ سجائے ابراہیم صاحب کے برابر کھڑی ہستی کے تقریباً نقوش عنایہ سے ہی مشابہ تھے۔ ایک پل کے لیے تابش کنک رہ گیا، لیکن دوسرے ہی پل وہ خود کو سنبھال کر نظروں میں تڑپ لیے فریم کو دیکھ رہی عنایہ کی طرف مڑا۔ فریم چاہیے؟ دے دوں گا، لیکن پہلے آپ دودھ پی لیں۔ فریم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے تابش نے اپنی ذمہ داری کو انجام تک پہنچانا چاہا۔ مجھے دیں، اس نے لرزتی آواز میں واپس کوشش کی۔ اس کی آواز سن کر تابش کے اندر جیسے کلیاں کھلنے لگی تھیں۔ یہ چند ٹوٹے پھوٹے لفظوں نے جیسے رگوں پے میں سکون بھر دیا تھا۔ کہا نا، یہ دودھ ختم کریں، دے دوں گا۔
दूध का गिलास इसी तरह बढ़ाते हुए अपनी जून में बोला। वो रुख मोड़ गई। पी ले बीवी, वरना नहीं दूंगा। आपके वो जरा वो सख्त लहजे में डराया, लेकिन वो हनूस रुख मोड़े खुद से भी नाराज रही। ठीक है, मर्जी है आपकी, मैं ये फ्रेम और दूध दोनों लेकर चला जाता हूँ। ताबिश कंधे अचकाता उठने लगा कि इसने तड़प कर इसके बाजू पर हाथ रखा। वो दिलकशी से मुस्कुराता आंखों में मखसूस चमक लिए वापस बैठकर गिलास इसके लबों से लगा गया। शाबाश भाई, मेरी लेडी बॉस तो हर मैदान में नंबर 1 है, फर्मा बरदारी में भी। वो खुशगवार हैरत से कारी गिलास साइड पर रखता, फ्रेम इसी गोद में रखकर दोनों हनाई हाथ फटते जज्बात से लम्स का एजाज सौंपने को था कि डोर नॉक हुआ। जी आ जाएं। अपनी पेशकदमी पर खज्जल सा होता हाथ छोड़कर इस तरफ मुतवज्जे हुआ। ताबिश, इनाया दूध खत्म कर ले तो कोशिश करना कि वो फ्रेश भी हो जाए। 4 दिनों से इन्हीं कपड़ों में पड़ी है, तरोताज़ा होकर बेहतर महसूस करेगी, जहन और दिल पर अच्छा तासुर पड़ेगा। मैंने वॉशरूम में कपड़े रख दिए हैं। जुलेखा बेगम बेटे की झिझक महसूस कर दरवाजे से ही हिदायत देकर वहीं से रुखसत हो गई थी। हद है, एक जिम्मेदारी मैंने ब्लैकमेल करके निभाई है तो एक और दे गई हैं। नॉट फेयर ममा। ताबिश ने मुंह बसूरा और एक नज़र फोटो फ्रेम को वापस घूर रही इनाया पर डाली। पहले जाकर खिड़की से पर्दे हटाकर कमरे को रोशन किया और मजबूत कदम उठाता वापस इसके करीब आया। चल ताबिश, एक और मिशन। एक सर्द सांस फिजा के सुपुर्द करता हुआ वापस इसके सामने बैठा। बीवी, तस्वीर बहुत खूबसूरत है क्योंकि मुकम्मल है, लेकिन आपकी नज़रें अधूरी हैं, क्योंकि वो नज़र भी क्या जिन नज़रों में ना जज्बों की गरमाइश हो, और मैं आपको बेनाम खुद से बेगाना नहीं देख सकता, सो माजरत इन एडवांस। वो रसानियत से कहता इसके हाथ से फोटो फ्रेम लेकर पीछे बेड पर रखता, दूसरे ही पल इसके कमजोर नातमा वजूद को बाजू में उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ चुका था। बीवी, शदीद ना सही लेकिन थोड़ी बहुत फितरी रद्द अमल की उम्मीद से इसे नजरें नीचे करके इसके बेतासुर चेहरे को देखा, जहाँ कोई रंग नहीं था, ना गुस्सा झंझलाहट का, ना ही शर्मो हया का हिजाब का। बस रो रो कर खुश्क हो चुकी आंखें अपनी हुजम से ज़रा फैली थीं, लेकिन मुज़ाहिमत मफकूद थी, और इसकी यही बेहिसी ताबिश को बुरी तरह तड़पा रही थी। 4 दिन पहले ही की तो बात थी जब इसने इसे बाहों में भरा था और वो शर्मो हया से गुलाल आरिफ लरसती पलकों और अर्क आलूद पेशानी के हमरा सरतोड़ कोशिश कर रही थी इसका हिसार तोड़ने की, और आज बिल्कुल बेहिस पड़ी बस काली खाली नजरों से इसका चेहरा देख रही थी। खुद फरामोशी की भी हद होती है बीवी, किसी भी मामले में इतनी बेइंतहा पसंदी, इतना शदीद रद्द अमल और इस कदर अजियत पसंदी ठीक नहीं। वो इसकी बेहिसी पर तप गया। तभी गुस्से से शॉवर खोलकर खुद भी इस समेत ठंडे टार पानी की फव्वार के नीचे खड़ा होकर इसके पेशानी से सर टिका गया। अना की कैद से निकले मुकाबला तो करे, वो मेरा साथ निभाने का हौसला तो करे, कभी ना टूटने वाला हसार बन जाऊं, वो मेरी ज़ात में रहने का फैसला तो करे। छोड़ें। ठंडे पानी का कमाल थे पूरी इद्दत लम्स का मौजा। इसके पत्थर वजूद में न सिर्फ हरकत हुई बल्कि बेहिसी खौल टूटकर हसासियत भी बेदार हुई। साथ कमज़ोर मुज़ाहिमत ने ताबिश को निहाल कर दिया था। थैंक यू। इसने फटते मुसर्रत से इसकी पेशानी पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ा। अनाया की मुज़ाहिमत एक पल को थमी। वहाँ हैंगर में कपड़े हैंगे, फ्रेश होकर आ जाएं, मैं बाहर मुंतज़िर हूँ। थैंक्स अगेन। वो इसके चेहरे से चिपके बाल समेटकर नरमी से गाल थपथपाता वॉशरूम से निकल गया। ये तेरी दवाइयाँ हैं अब्बा, और डॉक्टर कह रहा था तू जल्द इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं इस डॉक्टर की तबीयत नासाज करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। वो दवाइयों का शॉपर तपाई पर रखती दांत पीस कर यूं बोली जैसे डॉक्टर मुकाबिल खड़ा हो और वो इसे मुतवक्के अंजाम से आगाह कर रही हो। तू बार बार डॉक्टर बेचारे पर क्यों गुस्सा कर रही है? इस उम्र में हो जाता है, बेचारे कोशिश ही कर सकते हैं, शिफा तो बेशक अल्लाह के हाथ में है, वो चाहे दे चाहे ना दे। कयूम ने नहीफ सी आवाज़ में अपनी जंगजू दुख्तर को शांत करना चाहा, जो 2 दिन से इसे बिस्तर से लगा देख डॉक्टरों को कच्चा जवाब आने के दर पे थी, वाकिफ जो नहीं थी अपने अब्बा की बिगड़ी हालत की असल वजह से। इस पर गुस्सा न करूं तो किस पर करूं अब्बा? वो चमक कर आसीन चढ़ाती स्टूल पर बैठी। अच्छा भला छोड़कर गई थी मैं तुझे, मेरी वापसी तक तू हॉस्पिटल पहुंच गया। इस पर इसके इशादात के गैर शदीद असाबी तनाव की वजह से तेरा बीपी शूट कर गया। मामू समझ रखा है मुझे। 101% यकीन है मुझे हॉस्पिटल का बिल बनाने के लिए जानकर इस चोर दवाई ने उल्टी सीधी दवाई दी है। वो एक एक दवाई का जायजा लेती यूं यकीन से बोली जैसे जासूस साहिबा ने बनफ्से नफीस रिसर्च की हो। तेरा कुछ नहीं हो सकता अना,
قیوم نے تاثر سے اپنی الجھ جلول حلیے والی بیٹی کو دیکھا. وہ اس وقت بلو جینس پر آسمانی رنگ کا گھٹنوں تک آتا کرتا، اس پر مردانہ جینس کی جیکٹ چڑھائے، آستینوں کو کونیوں تک فولڈ کے، گھنگرالے بالوں کی اونچی پونی بنایا، آوارہ لٹوں کے حالے میں دمک رہے گندمی تیکھے نقشوں میں بلا کی برہمی لیے قیوم کو اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگتی تھی. پدر کی آنکھوں میں بھلا اس کی دختر سے حسین تر لگ بھی کون سکتا تھا؟ میرا کچھ ہو نہ ہو ابا، تجھے ضرور کچھ ہو گیا ہے. میں نوٹس کر رہی ہوں تو کچھ آج کل زیادہ ہی مجھے محبت سے دیکھنے لگا ہے. کچھ زیادہ پیار نہیں آنے لگا تجھے اپنی منہ پھٹ بدتمیز بدتہذیب بیٹی پر؟ دایاں ایبرو اٹھائے وہ بڑے آرام سے اپنے اوصاف پر روشنی ڈالتی استفہامیہ نظروں سے منتظر تھی. دھت، کس نے کہا میری بیٹی ایسی ہے؟ قیوم نے فوراً سختی سے اس کی تردید کی اور بڑے پیار سے اس کا دوائیاں چیک کرتا ہاتھ تھاما. عنایا کی آنکھیں پھٹیں. میری بیٹی بہادر ہے، نڈر ہے، جان باز ہے، جان نثار ہے. مجھے فخر ہے تیری رگوں میں میرا خون گردش کرتا ہے. میں عنائنہ قیوم کا باپ ہوں. وہ تفاخر سے گردن اکڑا کر شاید زندگی میں پہلی بار عنائنہ کی تعریف کر رہا تھا، ورنہ تو وہ ہمیشہ اسے زمانے کی اونچ نیچ سمجھاتے ہوئے اعتراضات کی انبار ہی لگاتا تھا. تو واقعی نہیں ٹھیک ابا، ڈاکٹر نے ضرور غلط دوائی دی ہے. وہ بہرے حیرت میں غوطہ زن قیوم کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر طبیعت چیک کرتی کامل یقین کے ساتھ بولی. پگلی. قیوم اس کی بے یقینی پر بے ساختہ مسکرایا. باپ کی فکر ہے، وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تیری بہادری کا میں معترف نہیں. اس کے ہاتھ کا پش سہلاتے ہوئے اس نے اپنی شفیق نظریں اس کے حیران پریشان چہرے پر ٹکائیں اور دکھی دل نے شدت سے اچھے نصیب کی دعا کی. بہت چھوٹی عمر سے اس کی بیٹی نے اس کے ایک گناہ کے بھگتان میں اپنا آپ وقف کر دیا تھا، لیکن اب وہ اس کے لیے خوشیاں چاہتا تھا. لیکن پھر مصیبتوں کے بادل گھرنے لگے تھے. لگتا ہے بی پی نہیں بھیجا، کھسک گیا ہے. خیر، سمد ہوٹل سے کھانا لے کر آ رہا ہوگا، کھانا سکون سے کھا کر 2-3 گھنٹوں کے لیے سو جا تو، پھر دماغ جگہ پر آ جائے گا. وہ نفی میں سر ہلاتے اٹھنے کو تھی کہ اونچی آواز میں سلام جھاڑتا ہوٹل کا لڑکا پارسل لیے اندر داخل ہوا اور حسب عادت شروع بھی. کھسکے کا کیسے نہیں جاسوس باجی، اتنے بڑے لوگ جو آپ کے گھر تشریف لائے تھے. لڑکے کی شوخی پر قیوم کا چہرہ پل بھر میں متغیر ہوا. کیا مطلب؟ اس سے پہلے کہ قیوم کچھ بولتا عنائنہ کا ماتھا ٹھنکا. تھی بھی پیشی سے جاسوس جنہیں سیدھی سیڑھی بھی ٹوسٹ نظر آتی ہے. مطلب؟ کس بات کا مطلب؟ لڑکا قیوم کے اشارے پر گڑبڑایا. یقیناً وہ غلط بول گیا تھا. ایک کان کے نیچے لگاؤں گی نا، سارے معنی مطلب حفظ ہو جائیں گے. قیوم کا متغیر چہرہ اس کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکا. کوئی بات ہے؟ اسے یوں ہی بکواس کرنے کی بری عادت ہے. قیوم تیزی سے بولا. تو میں نے کب کہا اچھی عادت ہے؟ اس نے پلٹ کر قیوم کو گرگا، پھر تیوری پر بل ڈالے خطرناک انداز میں اس لڑکے کی طرف مڑی جس کی پیشانی پر نمودار پسینے کی بوندیں اس کے اندر چھپے راز افشاں کر رہی تھیں، اور مقابل تھی بھی جاسوس کی اندر تک گڑ جانے والی جاسوسی نظریں. مجھے کچھ نہیں معلوم، میں چلتا ہوں. لڑکے نے فوراً سے بیشتر کھسکنے کی کرنی چاہی، لیکن پیچھے کالر سخت گرفت میں آ گیا تھا. بیٹا ایسا ہے، تو پھوٹے بغیر تو یہاں سے نہیں جا سکتا. ابا تو پانی پی کر آرام کر، میں ذرا خبر معلوم کر کے آتی ہوں. وہ پلٹ کر قیوم کے ہراساں چہرے پر ایک چپتی نظر ڈال کر لڑکے کو لیے باہر نکلی. جاسوس باجی آواز نہ، اب بس جو پوچھوں وہ پھوٹو اور یہاں سے سنگل پیس میں روانگی لو، ورنہ صبح تک برآمدے میں چمگادڑ کی طرح الٹا بے یار و مددگار لٹکے رہنے کے بعد. نہیں باجی، میں بتاتا ہوں. لڑکے نے فوراً خود کو چشمے تصور سے چمگادڑ کی طرح الٹا لٹکا دیکھ کر جھجھڑی لی. شاباش، یہ پانی پیو اور اطمینان سے بتاؤ. سائڈ پر رکھی بوتل لڑکے کے ہاتھ میں پکڑاتی ہوئی اطمینان سے ذرا فاصلے پر کھڑی ہوئی. وہ باجی، کوئی صاحب لوگ آئے تھے آپ کے گھر، بڑی سی چمچماتی گاڑی میں سوٹ بوٹ پہنے، چشمہ چڑھائے، بالوں کو اوپر اٹھائے، ایک دم فلمی ہیرو والے سٹائل میں. گاڑی، چشمہ، کپڑے، دیو جیسا لمبا چوڑا حبشی باڈی گارڈ. ہائے، ہمارے محلے والوں کی 7 نسلوں نے خواب میں نہ دیکھا ہوگا ایسا کچھ. شوبہ بڑھ گئی تھی ہماری گلے کی. اور تم جاؤ. ابھی مزید وہ لڑکا آزاد وڑائج کی شان میں قصیدے پڑھتا کہ عنایہ نے درشتگی سے ہاتھ اٹھایا اور تنے اعصاب سے پاٹ نظریں لیے تہلیز پر کھڑے قیوم کی طرف نظر اٹھائی. انا بات سن، کہاں جا رہی ہے؟ قیوم اسے باہر کی طرف بڑھتا دیکھ متحوش سا اس کی جانب لپکا.
اس آزاد وڑائج کے منہ میں ہاتھ ڈال کر کلیجہ باہر نکالے. آخر میں بھی تو دیکھوں کتنا بڑا کلیجہ ہے اس کا جو وہ میرے گھر تک واردات ہو گیا. وہ مڑے بغیر غیر خنداسی بولی. انا نہیں، واپس آ، ہمیں نہیں جاننا کچھ. قیوم زور سے چیخا اپنے بیٹے کے ارادے جان کر. کیوں نہیں ابا؟ وہ غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ مڑی. جب وہ ہمیں پہچان گیا ہے، ہمارے گھر تک پہنچ گیا ہے، پھر انتظار کس منحوس گھڑی کا کریں؟ ہمیں بات کر کے انہیں چین نہیں آیا؟ خیر اب تھوڑا ان کا سکون غارت کرنے کا حق تو ہمارا بھی ہے. وہ دونوں بازو سینے پر باندھتی تمسخر سے بولی. غصے سے سرخ آنکھوں میں 2 دن پہلے کی قیوم کی ادھمری حالت گھوم رہی تھی اور اس کا اشتعال دگنا کر رہی تھی. انا میرا بچہ نہیں، خسارے کا سودا نہ کر. قیوم بیساکھی کے سہارے مشکل سے چند قدم قریب آتا متلجی انداز میں بولا. کس سودے کی بات کر رہا ہے ابا؟ چند قدم آگے لے کر قیوم کو سہارا دے کر کرسی پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھی. خسارے کے علاوہ ہمارے حصے میں آیا ہی کیا ہے؟ سر جنگ ان کی اور سر کٹے ہمارے. ہم نے اپنے کھوئے، بد سے بدتر زندگی ہم گزار رہے ہیں، اور اس سب کے بعد بھی اس کی اتنی جرأت کہ وہ میرے گھر میں گھس کر میرے باپ کو دھمکا گیا. اپنے اندر ابل رہے اشتعال دباتے ہوئے اس کی بھینچی میتھیوں کی ہری ہری رگیں ابھر گئی تھیں. حساب تو وہ دے گا، کوئی لاوارث نہیں ہے جو یوں اس کی جان خلاصی ہو جائے گی. وہ پرعزم انداز میں کھڑی ہوئی. انا تو آرام کر اور بے فکر رہے. اس بار پڑائی آگ سے ہم آشیانہ اپنا خاکستر نہیں ہونے دیں گے. وہ قیوم پر ایک نظر ڈالتے بنا اس کی سنیں دہلیز پھلانگ گئی.